ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میرے جتنے بھی ویورز کسی بھی جگہ پہ موجود ہیں، خواہ وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، یہ جو چیز آج میں بتانے جا رہا ہوں، صرف ایک چیز، کوئی اس میں آپ نے جلانا گلانا نہیں، کوئی اس کو کچھ بھی نہیں، صرف ایک چیز کو آپ نے کیپسول میں بھر کر کھانا ہے، اور پھر ٹائمنگ کا تماشا آپ خود دیکھیں گے۔ خاص وہ افراد جن کو جریان بہت زیادہ ہوتا ہے، مسئلہ شکایت اس کی زیادہ ہے، صورت انزال کے مریض، چونکہ میں صورت انزال کے نسخے بہت کم جو ہیں لوگوں کو الگ سے بتائے ہیں، تو آج میں یہ نسخہ مکمل جو ہے وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ صرف ایک چیز کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ چیز اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ املی کے استعمال سے، املی کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے جس سے صورت اندال کے مریض کی ٹائمنگ جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، جریان کا مرض جس کو قطرے آتے ہیں ان کا قطرے آنا بند ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جن کو کثرت سے احتلام ہوتا ہے ان کے لیے بے حد مؤثر چیز ہے یہ نسخہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، ٹائمنگ بڑھانے والا سستا اور انتہائی سستا نسخہ، یعنی کہ مفت میں آپ کا جو امساک ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور بے ضرر گھریلو نسخہ ہے، اور یہ چیز تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، خواہ وہ آپ عرب میں ہیں یا یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ موجود ہیں۔ آپ کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، صرف ایک کیپسول کھائیں ہم بستری سے 2 گھنٹے پہلے، اور پھر آپ تماشا خود دیکھیں گے۔ تو ناظرین، کرنا کیا ہے اس کام کے لیے؟ آپ کو نہایت ہی سادہ تیاری بتانے جا رہا ہوں۔ املی کے جو آپ نے دیکھی ہوگی، املی کا شربت بھی پیتے ہیں، املی بہت ساری چیزوں میں، کھانوں میں استعمال، چاولوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو املی کے بیج آپ نے لے کر ان کو 4 دن تک پانی میں بھگو کر رکھ چھوڑیں، تاکہ ان کا چھلکا جو ہے وہ نرم ہو جائے اور بآسانی اتر جائے۔ 4 دن تک آپ نے اس کو بھگوئی رکھنا ہے پانی کے اندر، اور سایہ میں رکھنا ہے، دھوپ میں نہیں رکھنا، خشک جگہ، ایسی ٹمپریچر، ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ کوئی چیز بھی اس میں نہ گرے، یا کوئی ایسا جانور بھی اس میں منہ نہ مار جائے، اور اس کو ڈھانپ دیں اور خشک جگہ پہ رکھیں۔ تو 4 دن تک آپ اس کو پانی میں بھگوئے رکھیں۔ اس کے بعد جب آپ 5ویں دن نکالیں، اس کو چھلکا اتاریں، تو چھلکا آسانی سے اتر جائے۔ جب چھلکا اتر جائے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو خشک کرنا ہے۔ خشک ان بیجوں کو آپ ویسے ہی رکھ دیں، کسی ایسی محفوظ جگہ پہ رکھ کر خشک کریں، دھوپ میں رکھ کے خشک نہیں کرنا، سایہ میں خشک کریں، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کھرل میں ڈال کر سفوف بنانا ہے۔ کھرل نہیں موجود، لنگری چھوٹا آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ الیکٹرک گرائنڈر میں جو ہیں ڈال کر اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، جب یہ سفوف تیار ہو جائے، املی کے بیج جتنی بھی مقدار میں آپ لے لیں، پاؤ لے لیں، 10 گرام لے لیں، 20 گرام، 50 گرام، 100 گرام، جتنے بھی آپ بآسانی خرید سکتے ہیں لے لیں۔ لیکن جو مقدار میں اب بتانے جا رہا ہوں، جو کیپسول میں بھرنی ہے، وہ 1000 ملی گرام بڑے سائز کا کیپسول ہوتا ہے، وہ آپ لے لیں، 1 سے 2 کیپسول لے لیں، وہ آپ اس میں 1000 ملی گرام کی مقدار میں اس کو بھر لیں۔ جب آپ کے کیپسول بھر رہے ہیں، آپ اپنے پاس اسے محفوظ کر لیں۔ جب وقت خاص ہو، ہم بستری کا پروگرام طے ہو گیا ہو، اس رات کھانا کم کھائیں، بلکہ نہ کھائیں تو بہتر ہے، کم کھائیں، بھوک زیادہ ہے کم کھا لیں۔ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد اور ہم بستری سے 2 گھنٹے پہلے 1 کیپسول دودھ یا پانی کے ساتھ آپ لے لیں، اور پھر امساک کا تماشا آپ خود دیکھیں گے۔ تو جن بھائیوں کو اچھا لگے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ بآسانی آپ دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔